الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری امت انسان تک سب ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، عام مسلمان بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، کافر مشرک یہودی سارا ہر انسان وہاں جمع ہوگا۔ سب اکٹھے ہوں گے، انبیاء اسلام الگ ہوں گے، صحابہ کی جماعت الگ ہوگی، باقی مومن سب جو ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ وہاں ایک آواز لگائی جائے گی، آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے گناہگارو مجرم، اللہ تعالیٰ کے نافرمانو، آج الگ ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ چھوڑ دو، ایک جگہ جو ملے ہوئے ہیں وہ الگ ہو جاؤ۔ وہاں پھر مسلمان الگ ہو جائیں گے، کفار الگ ہو جائیں گے، گناہگار اپنے الگ ہو جائیں گے، خالص مسلمان جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے، گروہ بن جائیں گے۔ یہ آواز سننے کی دیر ہوگی، خود بخود گروہ بن جائیں گے۔ جو گناہگار لوگ ہوں گے، مجرم ہوں گے، وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے فرمانبردار ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے۔ بڑا سخت دن ہے۔ یہاں ہم سب ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، آپس میں رہن سہن بھی ہے، ہم میں ہی گناہگار بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں، اللہ کے نافرمان بھی ہیں اور اللہ کے فرمانبردار بھی ہیں، سب اکٹھے رہتے ہیں۔ نہ کوئی کسی کو برا سمجھتا ہے، نہ دوسرا کسی کو برا سمجھتا ہے، اکٹھے ہی رہتے ہیں، کھانا پینے بھی الگ ساتھ ہے، کسی کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ اگر کسی کو یہاں کہہ دیا جائے کہ تو الگ ہو جا، تو لڑائی جھگڑے پہ نوبت آ جاتی ہے، مرنے مرنے پہ مجھے تم نے الگ کر دیا، میرے میں کیا برائی تھی۔ لیکن وہاں جب آواز ہوگی تو خود بخود الگ رہ جائے گی۔ اگر ہم سوچیں کہ اتنی بڑی مخلوق میں، اتنے لوگوں میں اگر کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے الگ کر دے کہ یہ اللہ کا مجرم ہے، یہ گناہگار ہے، تو کتنی بڑی بے عزتی انسان کی ہوگی۔ اتنی مخلوق کے سامنے ایک آدمی کو کہا جائے کہ تو اللہ کا مجرم ہے، الگ ہو جائے، یہاں سے دور ہو جا، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، کتنی انسان کی بے عزتی ہوگی۔ یہاں ہم کچھ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں ہم کسی کے سامنے اگر کوئی جرم بھی ہو، کوئی قتل کر کے بھی آئے، کوئی زانی ہو، کوئی شرابی ہو، تو کیا ہے یار، اس کا اپنا فعل ہے، پھر کیا ہوا، 2-4 دن چلو، اس کو بعد آگے پھر بہت مر جائیں گے۔ یہ چند آدمیوں کے سامنے، لیکن اس کے بھی اگر کوئی کسی کا ضمیر جاگتا ہے تو اتنی سی بات بھی اس کے لیے برداشت سے باہر ہوتی ہے، لیکن اتنی مخلوق کے سامنے اگر الگ ہو جائے تو کتنی انسان کی بری بات ہے۔
वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज अलग हो जाओ। फिर अल्लाह फरमाएंगे अलम अहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था, तुमने मेरे से वादा नहीं किया था कि तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे, शैतान का कहना नहीं मानोगे, तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, शैतान का कहना नहीं मानोगे, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलोगे। ये मैंने तुमसे वादा लिया था और तुमने वादा किया था, तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे बल्कि अनेबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, तुम मेरी इबादत करो, मेरा कहना मानो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो, यही सीधा रास्ता है, ये तुम्हें जहन्नम से बचाएगा। मैंने तुमसे पहले वादा किया था और तुमने वादा किया था, मंजूर किया था कि हम शैतान की नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे बल्कि हम आपकी इबादत करेंगे, आपका ही रास्ता इख्तियार करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है जिसका मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जिस बात की मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ, ये सीधा रास्ता है, इस पे चलोगे तो कामयाब हो गए। लेकिन हमने अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता छोड़ कर शैतान के रास्ते पे चले गए। तुम हमारा रास्ता छोड़ के, जो मैंने तुम्हें कहा था वो रास्ता छोड़ के तुम शैतान के रास्ते पे चले गए, इसलिए आज तुम भरी महफिल में तुम अलग हो जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। अगर इंसान सोचे तो उसका यही एक अगर सज़ा जो है, यही सबसे बड़ी सज़ा है। अगर जहन्नम में ना भी इंसान अल्लाह ताला डालें, लेकिन इतनी बात भी अगर इस सब मखलूक के सामने अगर अलग हो जाए तो यही सबसे बड़ी सज़ा है उसके लिए, इससे कम सज़ा है कोई। अगर इंसान का ज़मीर जागता है, कुछ अंदर गैरत है उसमें, तो सबसे बड़ी सज़ा उसकी यही है कि इतनी मखलूक के सामने हम अलग चले जाएं। कितनी बड़ी निगरानी। अल्लाह ने हमसे वादा हमारी पैदाइश से पहले लिया था, हमारे दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने हमसे वादा लिया था। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ। और तुम सब ने मिल के एक ही जवाब हुआ था, कालू बला, बेशक आप हमारे रब हैं, आप हमारे पालने वाले हैं, हम आपका ही हुक्म मानेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे हम चलेंगे, जिस रास्ते का आप हुक्म देंगे हम उस रास्ते पे चलेंगे, जिस रास्ते से मना करेंगे हम उस रास्ते पर रुक जाएंगे। वहाँ हम वादा करके आए थे, यहाँ आके हम भूल गए। वहाँ वादा करके आए थे, यहाँ हम आके भूल गए। देखें, अल्लाह ताला के सिफाती 99 नाम हैं, ज़्यादा हैं लेकिन आम तौर पे मशहूर जो हैं वो 99 नाम। एक ज़ाती नाम अल्लाह और बाकी सारे सिफाती नाम। लेकिन अल्लाह ने किसी सिफाती नाम का नाम नहीं लिया। अल्लाह ने वहाँ आलम अरवाह में यह नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं कद्दूस हूँ, मैं सारे नाम हैं। अल्लाह ने किसी का नहीं लिया। अल्लाह ने एक लफ्ज़, एक नाम का अपने वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ। यह नहीं फरमाया कि मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं, मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ। अल्लाह को पता था कि दुनिया में इंसान जाएगा, अपना वादा भूल जाएगा, ये रोज़ी के पीछे पड़ जाएगा, दौलत कमाने के पीछे पड़ जाएगा। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रब का माने कि मैं तुम्हारे पालने वाला हूँ, मैं तुम्हें आलम अरवाह में ही पालने वाला था, मैं तुम्हें माल के पेट में भी पालने वाला था, मैं तुम्हें ज़मीन के पेट में भी पालने वाला हूँ, और मैं तुम्हें हशर के मैदान में भी पालने वाला, और मैं तुम्हें जन्नत में भी पालने वाला, हर जगह मैं पालने वाला हूँ। मैं तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी, हर चीज़ की ज़रूरत मैं पूरा करूँगा। खाली रोटी देना नहीं है, लगा काम,
پالنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں تمہیں روٹی دوں گا تمہیں بھوکا نہیں ماروں گا، نہیں. پالنے کے انسان کی تمام ضروریات، انسان کے سر سے لے کے پاؤں کی ناخن تک جتنی بھی انسان کے ضروریات ہیں، بچپن سے لے کے مرنے تک، اور انسان کے وجود کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کا وعدہ اللہ نے کیا میں تمہیں دوں گا. تمہیں روزی میں دوں گا، تمہیں اولاد میں دوں گا، تمہیں صحت میں دوں گا، تمہیں بیماری میں دوں گا، تمہاری تندرستی میں دور کروں گا، تمہاری پریشانی میں دور کروں گا، تمہاری تکلیفیں میں دور کروں گا، تمہارے روزی کا بندوبست میں کروں گا، تمہارے رہنے کا بندوبست میں کروں گا، تمہارے پالنے کا بندوبست میں کروں گا، ہر چیز کا بندوبست میں کروں گا، اور تمہارے سوال کرنے کے بغیر کروں گا. یہ بھی نہیں کہ میں تم سوال کرو گے میں پورا کروں گا، نہیں، میں تمہارے سوال کرنے کے بغیر تم کو بغیر سوال کیے تمہیں دوں گا. ہم نے ماں کے پیٹ میں اللہ سے سوال نہیں کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں روزی چاہیے، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، یا ہم نے اپنی شکل بنانے کے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یا اللہ میری شکل ایسے بنانا. اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں ماں کے پیٹ میں اگر ایک آنکھ سے کانا پیدا کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ کر سکتا تھا، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، کر سکتے تھے. وہ کل بھی کر سکتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں. اگر ہماری ایک آنکھ نہ بناتے یا ہمارا ایک کان نہ بناتے، انسان تو کھاتے پیتے پھر بھی ہم تھے، پھر بھی ہم بولتے تھے، ہم سن سکتے تھے، ہم بول سکتے تھے، ہم کاروبار سے ہم سب کام کر سکتے تھے. ایک آنکھ سے ہم دیکھ بھی سکتے تھے، سب کام کر سکتے تھے. لیکن کتنا عیب دار ہوتا، لوگ کہتے یہ کانا ہے، کتنا برا لگتا ہے انسان. اللہ نے ہمیں بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہت اچھے نمونے سے پیدا کیا. کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں ہے، جس انسان کا عیب نہیں رکھا. ہم نے بہترین نمونہ بنا کے بھیجا. ہم نے انسان کو بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے. ایسا نمونہ انسان کا کہیں پیدا ہو نہیں سکتا. اور انسان کو اللہ خوبصورت کیوں نہ بناتا؟ اللہ انسان کو خوبصورت کیوں نہ بناتے؟ اس لیے خوبصورت بنایا کہ اپنا حبیب بھی انسانوں میں سے پیدا فرمایا. اور دنیا کی پوری کائنات لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، بے شک حسین تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو دیکھ کے، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے زلیخا کے سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور فرمایا یہ کوئی انسان نہیں ہے، ما ھذا بشر ھذا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، آج انسان تو ہے ہی نہیں، اتنے خوبصورت تھے. جب قحط پڑتا تھا، مصر میں قحط ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوئیں، کچھ نہیں ہوا، تو یوسف السلام اپنا دیدار کراتے تھے. اپنے منہ پہ ہمیشہ یوسف السلام پردہ لٹکا کے رکھتے تھے. اور جس وقت قحط ہوا تھا، یوسف السلام اپنا چہرہ مبارک لاتے تھے، لوگ اس کو دیکھ کے بھوک ختم ہو جاتی تھی. اتنے حسین تھے. لیکن اللہ کے نبی ان سے بھی زیادہ حسین تھے. ہمارے پیغمبر اللہ کے نبی ان سے بھی زیادہ حسین تھے. اللہ نے انسانوں میں سے پیدا فرمایا. جب انسانوں میں سے کسی کو پیدا فرمایا تو انسان کو اللہ خوبصورت کیوں نہ بناتا؟ اس لیے اللہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس کو بہت خوبصورت بنایا. بہت خوبصورت بنانے کے بعد پھر میں نے اس کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی. یہ نہیں کہ میں نے تمہیں خالی روزی دی، نہیں، روزی ہم اللہ کو مانے تب بھی ملتی، اللہ دیتے ہیں، نہ مانے تب بھی دیتے ہیں. جو اللہ کو مانتا ہے اللہ روزی اس کو بھی دیتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ روزی اس کو بھی دیتے ہیں.
بھوکا کسی کو نہیں مارتے. یہاں ہم سب مل کے بیٹھے ہیں، گناہ گار بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سب ہیں، لیکن وہاں جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تو میں اکٹھے نہیں بیٹھوں، آج اگلا بجے. پھر جب کافر لوگ الگ ہو جائیں گے، گناہ گار الگ ہو جائیں گے، جب پتہ پڑے گا کہ میں کہاں تھا. ڈرو اس دن سے، ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے. کیا پتہ اب ہمارے گناہ گاروں میں شامل نہ ہو جائیں. جب نکلیں گے وہاں سے تو کتنی بے عزتی ہوگی ہماری. اس دن سے ڈرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب کھڑے ہوں گے جب پتہ پڑے گا کیسے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ سے ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. ہم اللہ کی نعمتیں تو کھاتے ہیں، اللہ کی رحمان رحیم غفور، یہ سب نعمتیں جو صفات ہیں یہ ہمیں بہت یاد ہیں. کسی کو کہو اللہ بڑے غفور رحیم، اگر کسی کو کہو داڑھی رکھ لو اللہ بڑے غفور رحیم، نماز پڑھ لو اللہ بڑے غفور رحیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے. اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ انسان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، جہاں اللہ غفور رحیم ہے، وہاں اللہ جبار اور قہار بھی ہے. پتہ نہیں ہمارا واسطہ جباری یا قہاری سے پڑتا ہے یا ہمارا واسطہ رحمانی اور رحیم سے پڑتا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں. ہمارا واسطہ کس ذات سے پڑتا ہے، کس صفات سے پڑتا ہے. اگر رحمان اور رحیم کی صفات سے ہمارا واسطہ پڑ گیا تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ہمارا جباری اور قہاری سے واسطہ پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں سزا نہیں دیتے، اللہ کی ڈھیل دیتے ہیں. کر لے میرا بندہ، کر لے، آج نہیں تو کل آئے گا، کل نہیں تو پرسوں آئے گا. آج میرے پاس آ جائے گا توبہ کر کے، آج نہیں تو کل آ جائے گا، پرسوں. اللہ انتظار کرتے ہیں. بندہ کسی کا اولاد انتظار نہیں کرتا، اللہ انتظار کرتا ہے. کبھی تو آئے گا، اور کچھ نہیں تو مرتے سے پہلے تو آ جائے گا. جب سانس نکلے اس وقت تو آ جائے گا. لیکن کیا پتہ ہمارا سانس نکلنے ہم جائیں یا نہیں جائیں، ہمیں کیا پتہ سانس کب نکل جائے. اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ سانس کب نکل جائے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں میں توبہ کر لوں. مہلت آج سے لے کے نہ پہلے کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملے گی. ہمیں کیا پتہ ہمارا سانس کب نکل جائے. اللہ کے غفور رحیم کہ ہم یہ پکڑ نہیں کرتے. دیکھیں میں ایک دفعہ سانگڑ میں گیا، وہاں ملازمت تھا، تو ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے ایک بوڑھی عورت تھی، اس سے میں نے کہا آگے کے لیے کچھ کیا تو نے کہ میں نے کہنے لگی میں نے اپنی زمین جو ہے پیر کے نام پہ کر دی ہے. وہ خود مجھے بچائے. میں نے اپنی زمین پیر کے نام لکھ دی ہے. پیر پگاڑے کے مریض سے میں نے ان کی زبان لکھ دی ہے، وہ پیر جانے والا جانے. دیکھیں ایسی جہالت کی باتیں. وہاں میدان میں کھڑا ہوگا بات لمبی ہو جائے گی. بی بی فاطمہ رضی اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے. قیامت کے حشر کے میدان میں قیامت کے دن ہمیں آپ یاد رکھیں گے. نبی نے فرمایا فاطمہ عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. 3 وقت ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. جب حشر کے میدان میں اعمال نامے تولے جائیں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. پتہ نہیں میرے اعمال نامہ ہلکا ہو جائے گا. پل صراط سے گزرتے ہوئے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ہم کہتے ہیں یاد رکھیں گے.
کوئی یاد نہیں رکھے گا اپنے مال کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں بھیا کی بیٹی ہوں، اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو چلیے ہاں میں جنت میں چلی جاؤں گی، نہیں، اپنے اعمال کے حساب سے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹھا تو جو مرضی کرتی رہے، میں جو بیٹھا ہوں نا، میں بیٹھا ہوں تو جو مرضی کرتی رہے، نبی کی بیٹی ہے، میں بیٹھا ہوں، میں خود منہ دے لوں گا اللہ سے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میں تمہیں چھڑاؤں گا، اپنے اعمال سے چھڑاؤں گا۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پرواہ نہیں، ہو جائیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہاں عام آدمی نے چھوڑا، ایک بات رہ گئی، انبیاء میں اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے صرف یہ سوال کر دیں کہ یا اللہ ہم رسول کا حساب لے لیں، صرف اتنا سا سوال ہے۔ مخلوق ایک ایک نبی کے پاس جائے گی، ایک ایک آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گی کہ اللہ سے صرف یہ عرض کر دیں کہ یا اللہ مخلوق کا حساب لے لو۔ اتنی بات اللہ کے سامنے کہنے کے لیے کوئی نبی تیار نہیں، کوئی نبی تیار نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے دیں گے، بڑا سخت دن ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اس دن سے ڈرنا چاہیے، اس سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ جہاں جہاں کوتاہیاں ہیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیا پتہ موت کب آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بات لمبی ہوگی، زندگی رہی تو آئندہ کمال ہے۔